یہ اب مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. ایک تو یہ بات ہے. جی یہ بتائیے گا کہ مہنگائی بھی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. عمران اس دور میں جو ہے وہ نواز شریف کو لوگ یاد کر رہے ہیں. کیا نواز شریف جو ہے وہ آئندہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں الیکشن زیادہ دور نظر نہیں آ رہا. جو سچویشن ہے موجودہ حکومت، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی، کیونکہ ان کے الیکشن جو ہیں وہ ٹرم پورا کرنے والے ہیں ہی نہیں. حالانکہ انہیں گرانے کی تو کوئی کوشش نہیں کی گئی، جبکہ انہوں نے تو سازش کی تھی گرانے کی. لیکن وہ اب خود گرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کون روکے؟ وہ تو خود گرنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح پچھلے دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی ہے پورے ملک میں، اور اب یہ احتجاجی مظاہرین کی مس ہینڈلنگ جس طرح ہو رہی ہے، اور اس طرح یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن کروانا انہوں نے، اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور یہ نیب کا جو بلیک لا ہے، اس کے آرڈیننس کو جو NRO ہے گورنمنٹ کے لیے، اس کو وہ قانون کی شکل دینا چاہتے ہیں، پھر بلڈوز کریں گے پارلیمان کو. تو یہ حرکتیں نظام چلانے والی نہیں ہیں، بلکہ خدا نخواستہ نظام گرانے والی ہیں. خواجہ صاحب، پاک افغانستان میچ ہے آج، کیا کہتے ہیں پاکستان ٹیم اللہ آج تعالیٰ پھر گرین شرٹس اللہ تعالیٰ گرین شرٹس کو بالکل آمین انشاءاللہ فتح نصیب کرے. بڑا وقار اور عزت ہوئی ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کو بڑے عرصے بعد خوشی کی کوئی خبر ملی ہے. اس پہ تو ہم سب خوش ہیں ظاہر ہے، اور دعا گو ہیں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب. خواجہ صاحب، ڈینگی کے حوالے سے پورے ملک میں صورتحال جو وہ پینڈیمک والی ہے، میں نے اسی جگہ پہ 23 ستمبر کو کچھ گزارشات کی تھیں ان معزز چینلز کے ذریعے، اور وہ بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں جیسے میں نے 23 ستمبر کو گزارشات کی تھیں. پاکستان چونکہ پینڈیمک سچویشن پہ ہے، اور پنجاب سمیت KP کے اور کیپٹل اسلام آباد اور سندھ میں پیشنٹس آ رہے ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بچایا جا سکتا تھا. حکومت کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ رویہ ہے. اور پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اور جو وزارت صحت ہے یہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہاں کے وزیر صحت اس کے ذمہ دار ہیں، اور اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعظم ہاؤس اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیبری میں جو سویپنگ اور لاروا سیڈنگ کا عمل کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. جو عملے کی مطلوبہ تعداد تھی اس کو بہت کم کر دیا گیا. آپ دیکھیں کل کی خبر ہے میڈیا پہ کہ 45 لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اب سیزن اگلے 2 ہفتوں میں اختتام کی طرف جائے گا، یعنی 12-14 دن بعد پیشنٹس کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر کے شروع میں بہت کم پیشنٹس رہ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے، دیگر بیماریاں کمپرومائز ہو رہی ہیں. جو ہم نے 90 روپے کا ٹیسٹ ایک آنریبل ہائی کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا، اس میں جو شرط لگائی گئی تھی اس شرط کو وڈرا نہیں کیا گیا کہ آپ ڈاکٹر کا نسخہ لے کے آئیں تو پھر 90 روپے کا CBC کیا جائے گا. یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. میگا جو کٹ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہے. ڈیکسٹن 40 جو ایک ڈرپ ہے وہ شارٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت جس طرح اس ملک کو چلا رہی ہے، مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، بدقسمتی سے شعبہ صحت میں اور ڈینگی کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا، اور قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. اور میں جو مطالبہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب سے، اسلام آباد سے، KP کے سے بالخصوص، کہ مورٹیلٹی آڈٹ کیا جائے. انتہائی ضروری ہے کہ ہر ڈیتھ جو ہوئی ہے اس کو آڈٹ کیا جائے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی. شکریہ. خواجہ صاحب، 1 منٹ آپ کا چاہیے ذرا. قسمتی سے یہ اب مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. ایک تو یہ بات ہے. جی یہ بتائیے گا کہ مہنگائی بھی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. عمران اس دور میں جو ہے وہ نواز شریف کو لوگ یاد کر رہے ہیں. کیا نواز شریف جو ہے وہ آئندہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں الیکشن زیادہ دور نظر نہیں آ رہا. جو سچویشن ہے موجودہ حکومت، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی، کیونکہ ان کے الیکشن جو ہیں وہ ٹرم پورا کرنے والے ہیں ہی نہیں. حالانکہ انہیں گرانے کی تو کوئی کوشش نہیں کی گئی، جبکہ انہوں نے تو سازش کی تھی گرانے کی. لیکن وہ اب خود گرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کون روکے؟ وہ تو خود گرنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح پچھلے دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی ہے پورے ملک میں، اور اب یہ احتجاجی مظاہرین کی مس ہینڈلنگ جس طرح ہو رہی ہے، اور اس طرح یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ
जॉइंट सेशन करवाना इन्होंने और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और ये नैब का ये जो ब्लैक लॉ है इसके ऑर्डिनेंस को जो NRO है गवर्नमेंट के लिए इसको वो कानून की शक्ल देना चाहते हैं, फिर बुलडोज करेंगे पार्लिमान को। तो ये हरकतें निज़ाम चलाने वाली नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता निज़ाम गिराने वाली हैं। ख्वाजा साहब, पाक अफगानिस्तान मैच है आज, क्या कहते हैं पाकिस्तान टीम अल्लाह आज ताला फिर ग्रीन शर्ट्स अल्लाह ताला ग्रीन शर्ट्स को बिल्कुल आमीन इंशाल्लाह फ़तह नसीब करे। बड़ा वक़ार और इज़्ज़त हुई है और पाकिस्तानी कौम जो है उसको बड़े अरसे बाद खुशी की कोई ख़बर मिली है। इस पर तो हम सब खुश हैं ज़ाहिर है और दुआ गो हैं अपनी टीम की कामयाबी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ख्वाजा साहब, डेंगू के हवाले से पूरे मुल्क में सूरत हाल जो वो पेंडेमिक वाली है, मैंने इसी जगह पे 23 सितंबर को कुछ गुजारिशात की थी इन मुअज़्ज़ज़ चैनल्स के ज़रिए, और वो बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चीज़ें वैसे ही हुई जैसे मैंने 23 सितंबर को गुजारिशात की थी। पाकिस्तान चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन पे है और पंजाब समेत KPK और कैपिटल इस्लामाबाद और सिंध में पेशेंट्स आ रहे हैं और दर्जनों की तादाद में जो बेगुनाह लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं और मैं समझता हूँ उनको बचाया जा सकता था। हुकूमत की इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैया है और पंजाब में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला और जो वजारत सेहत है ये दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ के वज़ीर आला और वहाँ के वज़ीर सेहत इसके ज़िम्मेदार हैं और इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर-ए-आज़म हाउस इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि बुनियादी वजह ये है कि फरवरी में जो स्वीपिंग और लार्वा सेटिंग का अमल करना था वो नहीं किया गया। जो अमले की मतलूबा तादाद थी उसको बहुत कम कर दिया गया। आप देखें कल की खबर है मीडिया पे कि 45 लोगों को भर्ती किया गया है। अब सीज़न अगले 2 हफ्तों में इख्तिताम की तरफ जाएगा, यानी 12-14 दिन बाद पेशेंट्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी और नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरू में बहुत कम पेशेंट्स रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस अस्पतालों में जो सूरत हाल है, दीगर बीमारियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। जो हमने 90 रुपये का टेस्ट एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसके हक़ में फ़ैसला किया था, उसमें जो शर्त लगाई गई थी उस शर्त को विड्रॉ नहीं किया गया कि आप डॉक्टर का नुस्खा लेके आएँ तो फिर 90 रुपये का CBC किया जाएगा। ये लोगों के साथ ज़्यादती है। मेगा जो किट है वो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है। डेक्सन 40 जो एक ड्रिप है वो शॉर्ट है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत जिस तरह इस मुल्क को चला रही है, महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, बदकिस्मती से, शोबा सेहत में और डेंगू के साथ एक खिलवाड़ किया गया और कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं जो मुतालबा करना चाहता हूँ पंजाब से, इस्लामाबाद से, KPK से बिलखसूस कि मोर्टेलिटी ऑडिट किया जाए। इंतहाई ज़रूरी है कि हर डेथ जो हुई है उसको ऑडिट किया जाए और उसकी जो वजूहात हैं वो मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि चीज़ों को मिसहैंडल किया गया और लोगों की ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती थी।